اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ بارک سلم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ 22ویں شب تجلیات رمضان ٹرانسمیشن ایک مرتبہ پھر میں حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ آج معروف مقتدر نعت خواں اور علماء ہمارے ساتھ ہیں ٹرانسمیشن میں۔ آج جو مہمان ہمارے اس اسٹیج کی زینت ہیں معروف ثنا خواں ہیں، آپ دیکھا کرتے ہیں، سنا کرتے ہیں، پسند فرماتے ہیں، علامہ حافظ بلال قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ علامہ صاحب کی طرف چلتا ہوں اس نشریات کو لے کر، اور ان کے کلام اور آپ کی فرمائش وہ لیں گے۔ علامہ صاحب سے ہم کچھ گفتگو بھی کریں گے۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر۔ تجلیات رمضان ٹرانسمیشن اور دعا پروڈکشن کی ٹیم آپ کی شکر گزار ہے کہ آپ یہاں تشریف فرما ہوئے۔ تمام کی محبتوں کا بے حد شکریہ۔ ماشاءاللہ اتنا اچھا سیٹ لگایا ہے ماشاءاللہ ہمارے بھائی خرم بھائی نے دعا پروڈکشن کے زیر تمام، اور آپ اس میں میزبانی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور یہ میرے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ سرکار کے ذکر کی محفل کے لیے ایک مرتبہ پھر الحمدللہ یہ فقیر حاضر ہوا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ علامہ صاحب ابتداً حمدیہ کلام ہم چاہیں گے کہ آپ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ویسے تو کئی حمدیہ کلام آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آج خاص میں ایک کلام سنانے لگا ہوں، آج ہی ریلیز ہوا ہے میرے ماشاءاللہ، پیج سے، چینل سے، تو اس کے اشعار میں پڑھنے لگا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ بارک وسلم۔ سب کا داتا ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، دست قدرت میں کنجی ہے مقصوم کی۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، دست قدرت میں کنجی ہے مقصوم کی۔ رزق پر کس کے پل ہے شاہ و گدا، مسندارائے بز میں عطا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کا دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان۔ میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان۔ اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نام بر کیا بلا ہے، صبا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔
اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے حمدیہ کلام علامہ حافظ بلال قادری صاحب پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ علامہ صاحب ایک سوال ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں نعت خوانی کا آغاز کب کیا؟ محترم بھائی کامل بھائی، یہ سوال ایسا ہے ماشاءاللہ کہ شاید پچھلے دنوں جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہوئی ہیں اس میں بارہا یہ پوچھا گیا ہے، اور میرے خیال میں شاید اب مجھ سے زیادہ لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا کہ بھئی میرا نعت خوانی کا سفر کی بیگننگ کیا تھی۔ ہوا یہ تھا کہ الحمدللہ بچپن سے ماحول بہت اچھا ملا ہے، تو 4 سال ہی کی عمر سے، بلکہ شاید اس سے بھی چھوٹا تھا، جیسے گنگنانا یا جیسے آپ سمجھ لیں کہ الفاظ ادا کرنا شروع کیے، تو اس وقت سے ہی ہمیں ایسا ماحول ملا تو دل چاہتا تھا جو سن رہے ہوتے تو اس کو کر کے بتائیں، پڑھ کے بتائیں۔ پہلی مرتبہ موقع یہ ملا، 4 سال کی عمر تھی، کھارا در میں ہم رہتے تھے، جمعیت تہذیب الاخلاق کے زیر اہتمام سالانہ ایک پروگرام ہوتا ہے، وہاں بہت بڑے نامور نعت خواں آیا کرتے تھے، تو اس میں والد صاحب کے ساتھ میں گیا اور مجھے موقع ملا کچھ اشعار پڑھنے کا، تو وہ میری اسٹیج پر پہلی پرفارمنس تھی، پہلی حاضری تھی، ماشاءاللہ کوئی 4 سال کی میری عمر تھی، ماشاءاللہ، اور نعت میں نے پڑھی تھی عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، یہ کلام کے بول۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب مدینے کا سفر آپ نے پہلا کب سفر مدینہ کیا؟ مدینہ پاک کا پہلا سفر یوں تو 1996 میں جب میری عمر کوئی 9-10 سال تھی اس وقت ہوا تھا، ٹھیک، لیکن آپ جانتے ہیں اچھا اس سفر کی بھی ایک الگ کیفیت تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں گھر والوں کے ساتھ نہیں گیا تھا، ٹھیک، مجھے مقابلے میں انعام ملا تھا، اور یہ طے ہوا کہ میں بھی اپنے مدرسے والوں کے ساتھ، چند میرے ساتھی تھے اور کچھ اساتذہ تھے، ان کے ساتھ میں نے مدینہ پاک جانا تھا، تو گھر سے اجازت بھی نہیں ملی، ظاہر سی بات ہے اتنی عمر چھوٹی ہوتی تو والدین بھی سوچتے ہیں کہ یہ کیسے جائیں گے، لیکن بہرحال ایٹ لاسٹ ہمیں الحمدللہ اجازت مل گئی والدہ کی طرف سے، اور پھر ہم گئے، اور اس وقت کی کیفیت ایسی تھی کہ جیسے کوئی گھر والا ساتھ نہیں تھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ذوق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے کہ گھر والے ساتھ نہیں ہیں، تو بس یہ سفر تھا میرا 10 سال کی عمر میں، لیکن صحیح معنوں میں 2006 میں میرا پہلا سفر حج ہوا، تو اس وقت میں نے جو ہے وہ ساری چیزوں کو محسوس کیا۔ یہ بات بھی طے ہے کہ اس وقت کا بھی ایک اپنا مزہ تھا جب چھوٹی عمر میں کیا، اور پہلا سفر حج ہوا تو اس کی بھی ایک اپنی کیفیت تھی۔ ماشاءاللہ۔ اب مدینے کے حوالے سے کوئی کلام، سفر مدینہ اور مدینے کی یادیں؟ مدینہ پاک کے حوالے سے ویسے کلام تو ظاہر جی اس طرح کے بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں، لیکن جو اس وقت ذہن میں آ رہا ہے وہ میں سنا دیتا ہوں۔ ارشاد۔ اب تو بس ایک ہی دن ہے، سبحان اللہ، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے ہم سب کی، اب تو بس ایک ہی دن ہے، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے ہم سب کی، اب تو بس ایک ہی دن ہے، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، میں نو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا،
لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا تیری جانیوں کے پیچھے تیری رحمتوں کے سائے جس دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے نہ یہ بات شان سے گئے نہ یہ بات مالو زر کی وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا میں مجبوریاں دوریاں نے ماریا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں اب تو بس دن ہے ہم سب کی اب تو بس جالیاں دیکھوں کہ دیواروں درو بام حرم ان گناہ گاہوں سے میں کیا دیکھوں ان گناہ گاہوں سے میں کیا دیکھوں اب تو بس دن ہے ہم سب کی اب تو بس دن ہے کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری صبح کعبے میں ہو تو شام کو طیبہ دیکھو صبح کعبے میں ہو تو شام کو طیبہ دیکھو اب تو بس دن ہے مدینہ پاک دیکھوں اللہم ارزقنا زیارت حرمک وحرم نبیک المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے مدینے کے حوالے سے وہاں کی حاضری اور وہاں کی کیفیات کے حوالے سے علامہ حافظ بلال قادری صاحب مخصوص لب و لہجے کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں یہ عقیدتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ کچھ ویوز ہیں، کچھ کمنٹس ہیں۔ اسد شیخ صاحب ہمارے وہ دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے۔ عمران قدوس صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ عمران قدوس صاحب کہتے ہیں بلال بھائی بہت خوب ماشاءاللہ۔ علی رضا صاحب کہتے ہیں نائس۔ اسد شیخ السلام علیکم۔ کامل بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو ویورز دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں اس نشریات کو، وہ ضرور اس میں کلام کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ معروف ثنا خاں حضرت علامہ قبلہ بلال قادری صاحب تشریف فرمائیں۔ بلال بھائی آپ دست بیت کس شخصیت؟ میرے مرشد گرامی کا نام ہے حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری علیہ الرحمہ۔ ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب قبلہ ان کے نام سے کراچی کا تو ہر بچہ ہی یقیناً واقف ہوگا کہ جو مذہبی ماحول سے وابستہ ہے، لیکن صرف کراچی ہی نہیں بلکہ پاکستان بھر میں ہی نہیں، دنیا بھر میں، عالم اسلام میں جہاں جہاں اسلام کی شمع روشن ہوئی ہے، جہاں جہاں نبی کے چاہنے والے بستے ہیں، وہ اس مرد مجاہد کا، اس شخصیت کا نام ضرور جانتے ہیں، کیونکہ ان کی دینی خدمات تبلیغ کے حوالے سے پوری دنیا میں رہی ہیں الحمدللہ، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں ان کا مرید ہوں۔ علامہ صاحب شاہ صاحب علیہ رحمہ کا جو اپنی شخصیت تھی، شاہ صاحب اعلیٰ حضرت کے کلاموں کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی اعلیٰ حضرت کے شاہ صاحب کا مزاج ایسا تھا کہ وہ بزرگوں کے کلاموں کو ترجیح دیتے تھے، لیکن ان کا اپنا ذوق ایسا تھا کہ وہ کچھ ایسے کلام بھی پسند فرماتے تھے کہ جو شریعت کے دائرے میں تو تھے لیکن وہ ان کے دل کے بہت قریب تھے۔ میں بہرحال ابھی اعلیٰ حضرت کا ایک کلام سناتا ہوں آپ کے حکم پر انشاءاللہ،
لیکن میں آپ کو ایک ان کا پہلو بتاؤں اور ان کی ایک بات بتاؤں کہ جو دیگر سننے والوں کے لیے، نعت خوانوں کے لیے بالخصوص اور نعت گو شعراء کے لیے واہ واہ، بڑا جو ہے وہ اہمیت اس کو دینی چاہیے اس بات کو. واہ، وہ فرماتے تھے کہ نعت لکھنا جو ہے وہ تلوار کی دھار پر چلنا ہے. بالکل، اور تلوار کی دھار پر چلنا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اگر زخم لگ گیا، پاؤں کٹ گیا تو یا تو ادھر گر جائیں گے یا تو ادھر گر جائیں گے. صحیح، یعنی ان کے سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا تھا. یہی بات کچھ اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں اپنے فتاویٰ میں. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں نعت پڑھنا، نعت لکھنا یہ ایک ایسا فن ہے جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. جی اللہ کی تعریف تو بہت بلند و بالا ہے، جی، تو اس میں اگر غلو بھی ہو جائے گا تو پکڑ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اگر غلو ہو گیا، مبالغہ ہو گیا، جی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک ہو جائے خدا نخواستہ. جی، اور اگر کہیں کمی ہو گئی تو پھر توہین کا شائبہ. بالکل تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نعت لکھنا یہ بالکل، بہت زیادہ باریک جو ہے وہ تلوار کی دھار پر چلنے سے مترادف ہے. ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت حضرت کے کلام سے چند اشعار. مختلف کلام تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں آج آپ کو ایک ایسا کلام سناتا ہوں جو شاید آپ نے ارشاد. بہت کم سنا ہو. قافلے نے سوئے طیبہ قمر آرائی کی، قافلے نے سوئے طیبہ قمر آرائی کی، قافلے نے سوئے طیبہ قمر آرائی کی، مشکل آسان الہی میری تنہائی کی، مشکل آسان الہی میری تنہائی کی، لاج رکھ لی کمائے عفو کے سودائی، لاج رکھ لی کمائے عفو کے سودائی، اے میں قربان میرے آقا بڑی آقا کی، اے میں قربان میرے آقا بڑی آقا کی، 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے دو گام، 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے دو گام، آس ہم کو بھی لگی ہے تیری سنوائی کی، آس ہم کو بھی لگی ہے تیری سنوائی کی، تنگ ٹھگری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش، کعبہ و عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا، جانے کس بزم میں ہے جلوہ زیبائی دوست، بنا آسمان منزل ابن مریم گئے لامکان، آج دارے مدینہ تنگ ٹھگری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش،
بس جگہ دل میں گئے اس جلوے ہر جائی قافلے نے سوئے طیبہ کمر ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے کلام اعلیٰ حضرت سے ہم سب کو منور کر رہے تھے۔ علامہ حافظ بلال قادری صاحب آج ہماری نشست میں تشریف فرما ہیں۔ علامہ صاحب آپ سے ایک فرمائش ہے کلام کی، ورفعنا لک ذکرک، آخر میں یہ پڑھ دیں، آپ کو جانا ہے۔ علامہ صاحب کا بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر کہ آپ ٹرانسمیشن کا حصہ بنے اور تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کو دارین کی برکت عطا فرمائے۔ جی میں اپنی جانب سے اس وقت تو آخری کلام نعتیہ کلام سنا رہا ہوں، لیکن یہ ذکر جو نقیب محفل ہے ان کا ایک خاص جملہ ہوتا ہے، بڑا پسندیدہ جملہ ہے کہ نبی کا ذکر جو ہے وہ لامحدود ہے، بالکل وقت محدود ہوتا ہے۔ تو میں چلا جاؤں گا، ذکر کا سلسلہ چلتا رہے گا، کل بھی یہ سلسلہ ہوگا، دعا ایکو ساؤنڈ کے پیج سے یہ سلسلہ آپ تک پہنچ رہا ہے، اور میں بہت زیادہ اپنے خوش نصیبی سمجھوں گا کہ رمضان کے دنوں میں، ان مبارک راتوں میں کہ جن میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے اپنے دلوں کو جگمگاتے ہیں، ایسے وقت میں دعا ایکو ساؤنڈ اور ان کی پوری ٹیم، بالخصوص ہمارے قبلہ کامل بھائی بھی اور جتنے بھی ہیں، انہوں نے یہ جو ہے وہ اہتمام کیا، پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا، اور اس طرح کے جتنے بھی سلسلے چل رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو اس سچویشن میں کہ جب لوگ گھروں تک محدود ہو گئے ہیں، انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے اور گھر بیٹھ کر وہ اس محفل پاک کو لوگوں کے لیے پیش کر رہے ہیں، پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو بہت بہت برکت عطا فرمائے اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان سلسلوں کے صدقے ہم سب کی بھی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین۔ چند اشعار ورفعنا لک کا ذکر رکھ کے آخر میں اپنی جانب سے پیش کر رہا ہوں۔ تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ تیری مدحت میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جولی، تیرا سایہ میری کایا، تیرا جھوکا میری ڈولی، تیرا راستہ میرا ہادی، تیری یادیں میری وادی، تیرے زہرے میرے دل پر، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، سجدہ سا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ قلندر، تیرے سائے میں کھڑے ہیں، میرے جیسے تو بڑے ہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے ورفعنا لک ذکرک، جو کہ ہمارے کافی ویورز نے فرمائش کی، اویس شیخ نے، محمد حاضی رضا نے، محمد حذیفہ رضا، حسن رضا کی فرمائش تھی۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا آنے کا، یہ کلام پیش کرنے کا، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل بھی ہمارے ساتھ ایک نئی شخصیت، ایک نئے ثنا خواں اور عالم دین بھی یہاں موجود ہوں گے، میں کل ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گا۔
علامہ حافظ بلال قادری صاحب اپنی ذاتی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. میں دعا پروڈکشن کی جانب سے ہمارے خرم شیخ صاحب تمامی ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ ٹرانسمیشن میں آگے تک آپ کے ساتھ ہوں, ناظرین کے ساتھ ہوں. دعا پروڈکشن کی جو ٹرانسمیشن ہے 21ویں شب سے لے کر 29ویں شب تک یہ آپ دیکھیں گے ہمارے دعا کے پیج سے, اور دیگر علماء ذی وقار اور ثنا خاں ہمارے ساتھ ہوں گے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. روزانہ آپ یہ ٹرانسمیشن 1 گھنٹے کے مکمل وقت میں دیکھتے ہیں تو علامہ حافظ صاحب کے پاس جتنا وقت تھا انہوں نے عنایت فرمایا. کچھ وقت میں آپ کے ساتھ ہوں منقبت شریف کے چند اشعار پڑھ کے دعا کے ساتھ دعا پروڈکشن کی تجلیات رمضان کا آج میں آپ سے پھر اجازت چاہوں گا, اور اس کے بعد کل ایک نئے مہمان کے ساتھ میں پھر حاضر خدمت ہوں گا. غوث اعظم پمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد وہاں کیا ہے تب غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم مالا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اس نشانی کے جو سگے ہیں نہیں مارے جاتے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوئی کا تیرا آہ کیا تیرا. اس نشانی کے جو سگے ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پڑتا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظر میں رفیع
چل کھانا سنا خانوں میں چہرہ تیرا کیا مرتبہ سے بالا تیرا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مولا کریم جو کچھ ذکر اذکار کیا گیا، قبلہ علامہ حافظ بلال صاحب تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ کی ثنا خوانی کی گئی، اس نشریات کا اہتمام ہوا، مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس ذکر کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما، دیکھنے والے ناظرین سننے والے ناظرین کو بھی عطا فرما۔ مولا کریم عالم اسلام پر کرم فرما، جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں کرونا وائرس سے، مولا سب کو صحت یابی عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو اس وبا سے محفوظ و معمول فرما۔ مولا کریم پاکستان پر کرم فرما، شہر کراچی پر کرم فرما، یہاں کے رہنے والے سب پر کرم فرما۔ مولا کریم جو احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں، مولا ان کی نیک حاجات جائز مراد تمنائیں پوری فرما، دعا پروڈکشن کی پوری ٹیم کو اس کی برکت عطا فرما۔ مولا کریم بھائی خرم شیخ صاحب ان کے اہل خانہ، مولا ان کو بھی برکت عطا فرما۔ مولا کریم ظاہر خیر فرما، باطن خیر فرما، قبلہ شاہ صاحب کے درجات بلند و بالا فرما، ان کے فیض سے ہم سب کو شادگام اور متمتع فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تجلیات رمضان، تجلیات رمضان، تجلیات رمضان، تجلیات رمضان۔